نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 176 سے لے کر 179 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کا بیان بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا. گزشتہ سبق میں احد کے زخموں کے بعد جب صحابہ کرام کو کفار نے ڈرایا کہ لوگ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے فتح اور عزت عطا فرمائی. آج کے سبق میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر ایمان والوں کے لیے کہ اگر کوئی کافر دنیا کی دوڑ میں تمہیں بڑا چمک دمک والا دکھائی دے تو تم نے متاثر نہیں ہونا. در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان کرنے والا نہیں ہے، سب اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ناکام اور خسارے والا بنا کر ذلیل و رسوا کر دے گا. ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں. اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ ارادہ رکھتا ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ بنائے. یہ دنیا کے اندر مزے کر لے جو کچھ کرنا ہے. بڑی مشہور روایت ہے نا، آپ نے بارہ سنی ہوگی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہی تو ان کی جنت ہے، ان کو کرنے دو جو کچھ کرنا ہے، اور ہماری جنت آخرت میں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اشترا کا معنی خریدنا، بیچنا اور پسند کرنا، یہ تینوں معنی آتے ہیں، اور چونکہ اصل معنی اس کا ہے پسند کرنا۔ جو آدمی خریدنا چاہتا ہے تو اس کو پسند کرتا ہے تبھی خریدتا ہے، جو بیچنا چاہتا ہے وہ مال کو پسند کرتا ہے تبھی وہ چیز بیچتا ہے۔ تو ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے یا پسند کیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کوئی آدمی اگر نافرمان ہو جائے اور رب کا باغی ہو جائے تو اللہ کا کیا بگاڑے گا، نقصان تو اپنا ہی کرے گا۔ باقی یہ دنیا کی جو مہلت ہے یہ کوئی لمبی مہلت بھی نہیں ہے اور بہت مفید بھی نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں کافر، انما نملی لہم، کہ بے شک ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو، خیر لانفسہم، یہ بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے، یہ مت سمجھے کہ یہ بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم تو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں زیادہ ہو جائیں، اور ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو یہ مہلت ان کے لیے مفید نہیں، مہلت تو ایمان والے کے لیے مفید ہے۔ اگر کوئی نیک اعمال کر رہا ہے تو ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، قرآن کی خدمت کر رہا ہے، ان کے لیے زندگی بہتر ہے۔ جتنا زیادہ اعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ راضی ہوگا۔ تو کافر کو تو جتنا زیادہ موقع ملے گا اتنا کفر ہی کرے گا نا، تو یہ کفر کرنا اس کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ ذلت کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اب ان تینوں آیتوں کے آخر میں آپ غور فرمائیں جی، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ استغفر اللہ، تینوں عذاب، بڑا عذاب، دردناک عذاب، ذلت آمیز عذاب، یہ سب کافروں کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے ایک شبہ اور سوال کا جواب ہے کہ یہ احد کے اندر اتنی تکالیف آئیں، اور منافقین بھی پہلے کچھ تھے جو راستے میں واپس آ گئے، اور اسی طرح بعد کے اندر بھی جیسے ہم نے پڑھا کچھ باتیں کرنے والے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں میں کیوں ڈالا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں نہیں نشاندہی کر دی، اور یہ سارے معاملات پہلے کلیئر بتا کیوں نہیں دیے تاکہ یہ سارا معاملہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو دنیا کی زندگی ہے، سارا کچھ اگر پہلے بتا دیا جائے تو پھر تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آزمائش کیسے ہوئی؟ آزمائش تو تبھی ہے کہ دنیا کے اندر ایسے ہی چلے گا، اور اصل فیصلے تو آخرت کے دن ہوں گا۔ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ایسا نہیں کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، علی ما انتم علی، اسی حال پر جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا کر دے خبیث کو پاک سے۔ یعنی اللہ یوں ہی نہیں چھوڑتا بلکہ ایسے حالات کی چکی پھیرتا ہے کہ مخلص الگ ہو جاتے ہیں اور خبیث منافق الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات اللہ دیتا ہے، اسی لیے دیتا ہے تاکہ مخلصین کھرے جو لوگ ہیں ان کی پہچان ہو جائے، جیسا کہ یہاں احد کے اندر بھی بہت زیادہ منافق چہرے سامنے آ گئے تھے۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو یہ بھی اللہ کا درست ہے، آزمائشیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، منافق الگ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بغیر ہی بتا دے میں فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں مومن ہے، تاکہ زیادہ ٹینشن ہی نہ بنے اور یہ معاملات ہی نہ ہوں، اور ہمیں سب کو پتہ چل جائے کہ جناب فلانا بندہ منافق ہے اور فلانا بندہ مخلص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ جو غیب کی اطلاع ہے، چونکہ یہ تو بات دل کی ہے نا، ایمان اور نفاق کا تعلق دل سے ہے، تو دل کا معاملہ غیب کا ہے، اور غیب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تو غیب کا علم نہیں بتاتا، اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بتاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ غیب ضرورت کے مطابق بتا دیتا ہے۔ ہر خبر جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے ہر ایک کو تو نہیں بتاتا نا اللہ تعالیٰ۔
خالق اور مخلوق کے علم میں بھی تو فرق ہے نا، اس لیے فرمایا ما کان اللہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ غیب کی اطلاع بھی تمہیں نہیں دیتا۔ ہر ایک بندہ کہے کہ مجھے غیب کی خبر آ جائے جناب، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن اللہ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، اپنے رسولوں میں سے غیب کی خبر کے لیے جس رسول کو اللہ چن لے، جتنی چاہے اس کو غیب کی خبر بتا دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور اصول ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی منافقین کے نام بمع ولدیت کے بھی بتائے، فلاں فلاں کا بیٹا منافق ہے، فلاں فلاں کا بیٹا منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہے بتا دے۔ اس لیے ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حالات ایسے ہی بنے، اور اسی میں پہچان ہوئی کہ منافق کون ہے اور مخلص کون ہے۔ باقی کئی معاملات اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں بتائے بھی ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے علم غیب کا، اگر آپ ذرا اس پہ غور فرمائیں، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علی الغیب۔ یہ ہے نا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، غیب کی اطلاع۔ غیب کا علم تو سارا اللہ کے پاس ہے، اس میں سے اللہ اطلاع دے دے اپنے نبیوں کو جتنے واقعات کی چاہے۔ کئی واقعات جو تھے تو اللہ کے علم میں، اللہ نے اپنے انبیاء کو پہلے اطلاع دے دی۔ ایک بات یاد رکھیں تو یہ مسئلہ سارا سمجھ میں آپ بھی آ جائے گا، حل بھی ہو جائے گا۔ خالق اور مخلوق کے علم میں اور قدرت میں تین فرق یاد رکھیں۔ کتنے فرق جی؟ تین چیزیں یاد رکھیں کہ خالق اور مخلوق کے علم اور قدرت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں بھی ہیں، چاہے وہ علم والی ہے، چاہے وہ قدرت والی ہے، چاہے کوئی اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات بھی ہیں، وہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں اور مخلوق کی ذاتی نہیں ہیں، اللہ کی عطائی ہیں۔ پہلا فرق کیا ہو گیا؟ ذاتی اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کیا ہیں؟ سارے بولیں ذاتی، اور مخلوق کی ساری صفات عطائی۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ علم والا، مخلوق میں بھی علماء ہیں، لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم ذاتی نہیں ہے۔ اللہ ہی دیکھتا ہے، مخلوق میں سے ہم بھی دیکھتے ہیں، نہیں، ہمارا دیکھنا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ اللہ کا سننا ذاتی ہے۔ مخلوق میں سے جتنی صفتیں بھی ہیں وہ عطائی ہیں، اور اللہ کی ساری صفتیں کیا ہے؟ ذاتی ہیں۔ دوسرا فرق، مخلوق کی جتنی صفتیں ہیں یہ حادث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں قدیم ہیں۔ حادث اور قدیم کا آسان مطلب یہ ہے، قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور حادث یہ ہے کہ جو ایک وقت کے بعد شروع ہو۔ آگا جو بھی حادث اور قدیم، یعنی حادث کا مطلب یہ ہے کہ آج سے میری عمر ہے مثال کے طور پہ 50 سال، آپ میں سے کوئی 60 سال ہے، کوئی 70 سال کا ہو گیا، یہ 70 سال سے پہلے کیا تھا؟ ہم اسی طرح بولتے تھے، اسی طرح دیکھتے سنتے تھے؟ نہیں، اس سے پہلے ہم نہیں تھے، اس کے بعد ہمارا دیکھنا، ہمارا جاننا یا جو بھی ہے وہ شروع ہوا، تو یہ ہو گیا حادث۔ پہلے نہیں تھا پھر واقعہ ہوگا، اسی سے حادثہ بھی ہے نا، بھئی پہلے نہیں تھا اچانک ہو گیا، جی حادثہ ہو گیا۔ تو حادث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو نہ ہو اور ایک وقت کے بعد شروع ہو، یہ مخلوق میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں سن سے شروع ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے مخلوق کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، جی کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی ہے، جی آپ کا وجود بعد میں، آپ کا علم بعد میں، سارا کچھ ہے ایک وقت کے بعد۔ لیکن اللہ کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ فلاں سن سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے سننا شروع کیا، یا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا فرق یہ ہو گیا کہ مخلوق کی ساری صفتیں حادث ہیں اور اللہ کی ساری صفتیں قدیم ہیں۔ تیسرا اور آخری فرق یہ ہے کہ مخلوق کی ساری صفتیں محدود ہیں اور اللہ کی صفات غیر محدود ہیں۔
ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک حد تک دیکھ رہے ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے، سن سکتے ہیں ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے کہ بندہ بیان کر لے جی فلاں جگہ تک تو دیکھ سکتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس سے آگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا علم، اللہ کی ساری صفتیں لامحدود ہیں، مخلوق میں کوئی ان کی حد بیان نہیں کر سکتا، اور مخلوق اس کی حد ہے۔ اب آئیے اولیاء، انبیاء، اتقیاء، علماء، جتنے لوگ بھی ہیں، ہر ایک کا علم بھی ایک حد ہے۔ میرا علم، بڑے علماء کا علم اس سے زیادہ، فقہاء، محدثین، مفسرین کا اور زیادہ، صحابہ کا اور زیادہ، انبیاء کا اور زیادہ، امام الانبیاء کا سب سے زیادہ، لیکن پھر بھی ایک حد ہے، اور لامحدود علم کس کا ہے؟ اللہ کا، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ایک کی قدرت کی بھی ایک حد ہے، اور جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ میرے رب کی صفتیں ہیں۔ یہ تین فرق اگر ذہن میں رہیں، پہلا فرق کون سا ہو گیا جی؟ ذاتی اور عطائی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، مخلوق کی صفات عطائی ہیں۔ اور دوسرا فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات قدیم ہے، مخلوق کی ذات اور صفات حادث ہے۔ اور تیسرا فرق، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات لامحدود ہے، اور مخلوق کی صفتیں محدود ہیں۔ یہ تین عقیدے ذہن میں رکھ کر پھر جو بات مانی جائے جائز ہے، کوئی معاملہ اس میں اختلاف کا نہیں۔ غیب بھی اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کو بتائے ہیں، اور اسی طرح کئی جگہ پہ قدرت بھی اللہ نے دی ہے معجزانہ طور پہ اور کرامت کے طور پہ، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ فرق تین ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اب آیت کو دیکھیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ ایسے نہیں چھوڑتا جب تک کہ خبیث کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ غیب پر اطلاع بھی نہیں دیتا۔ دیکھو اطلاع، اللہ تعالیٰ کی تو ذاتی صفت تھی نا غیب، اس نے عطائی طور پہ اطلاع دے دی، علی الغیب، غیب پر اطلاع دے دی، جتنا اللہ نے چاہا دے دی، کیونکہ اس کی ایک حد ہے، محدود ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چن لیتا ہے۔ اچھا ہم نے کیا کرنا ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے سارے رسولوں کے ساتھ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ کو غمناک نہ کریں وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہ بنائے آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پسند کیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، بے شک ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو یہ بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ایسا نہیں کہ چھوڑے ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ، اس پر جس پر تم ہو، یعنی اسی حال پہ اللہ نہیں چھوڑتا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا کر دے خبیث کو پاک سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا نہیں کہ اطلاع دے تمہیں غیب پر۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس ایمان لو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔